بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر کی خوبصورت وادی میں عبداللہ نام کا ایک متجسس اور مہربان لڑکا رہتا تھا۔ عبداللہ کو سرسبز و شاداب پہاڑوں اور چمکتی جھیلوں کی سیر کرنا، اپنے وطن کی بھرپور تاریخ اور ثقافت کے بارے میں سیکھنا پسند تھا۔ ایک دن عبداللہ نے بہت سے لوگوں کو اداس اور روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنے والدین سے پوچھا، امی، ابو، آپ سب اتنے اداس کیوں ہیں؟ اس کے ابو نے جواب دیا، ہم غمزدہ ہیں کیونکہ ہماری خوبصورت وادی قبضے میں ہے۔ ہم آزادی اور امن کے متمنی ہیں۔ عبداللہ کا دل پگھل گیا۔ اسے قرآنی آیت یاد آئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ شرح آیت نمبر 5۔ اگلے دن عبداللہ اسکول گیا اور کمرہ جماعت میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد استانی فاطمہ کمرہ جماعت میں داخل ہوئی اور اپنے طالبات کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آج ہم یوم کشمیر اور اس کی اہمیت کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ طالب علم علی نے پوچھا، استانی جی، یوم کشمیر کیا ہے؟ استانی فاطمہ نے جواب دیا، یوم کشمیر 5 فروری کو کشمیریوں کی اپنے حقوق اور آزادی کے لیے جدوجہد کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ طالبہ عائشہ نے پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ استانی فاطمہ نے وضاحت کی، کشمیر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو قدیم شاہراہ ریشم سے ملتی ہے۔ یہ ہمالیہ میں واقع ہے، ایک خوبصورت وادی ہے جو اپنی شاندار جھیلوں، باغات اور پہاڑوں کے لیے مشہور ہے۔ کشمیر کسی زمانے میں علم اور ثقافت کا ایک بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ مشہور علماء جیسے امام ابو حنیفہ اور شیخ نور الدین ولی کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ طالب علم حمزہ نے پوچھا کہ ثقافتی اہمیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ استانی فاطمہ نے مسکرا کر کہا، کشمیری ثقافت اسلامی، ہندو اور بدھ مت کے اثرات کا انوکھا امتزاج ہے۔ کشمیر کے لوگ اپنی مہمان نوازی، دستکاری اور فطرت سے محبت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ اپنے اونی قالینوں اور ریشمی قالینوں کے لیے مشہور ہیں۔ پیچیدہ طریقے سے کھدی ہوئی لکڑی کا کام اور ان کے لذیذ کھانوں کو نہ بھولیں، جیسے گوشتابہ، یخنی اور دم آلو۔ کشمیر کے لوگوں نے پوری تاریخ میں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، لیکن ان کی لچک اور ایمان ہمیشہ چمکتا رہا ہے۔ وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہیں جو ہمدردی، انصاف اور استقامت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ کشمیر کے لوگوں نے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کا کردار ان کے ایمان اور ہمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ طالب علموں نے سر ہلایا، کہانی سے متجسس ہوئے۔ استانی فاطمہ نے آخر میں کہا، آئیے محبت، مہربانی اور امید کو پھیلا کر یوم کشمیر منائیں۔ ہم فرق کر سکتے ہیں جیسا کہ کشمیر کے لوگوں نے پوری تاریخ میں کیا ہے۔ طلبہ مسکرائے، کہانی اور اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ وہ کشمیر کی تاریخ اور ثقافت کے لیے ایک نئی تعریف اور دنیا پر مثبت اثر ڈالنے کی خواہش کے ساتھ کمرہ جماعت سے روانہ ہو گئے۔ عبداللہ نے بھی امید اور مہربانی پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کشمیر کے ہر کونے میں گئے، اپنی مسکراہٹ اور حوصلہ افزائی کے الفاظ بانٹتے ہوئے کہا، یقین رکھو پیارے دوستو، ایمان قائم رکھو، اللہ کے فضل سے آزادی اور امن آئے گا۔ اپنے دلوں کو پاک رکھیں اور اپنے حوصلے بلند رکھیں، جنت اس کے اندر ہے، تم رونا مت۔ یاد رکھو، اللہ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ہمارا نبی ہمیں مہربان اور آزاد رہنے کا درس دیتا ہے۔ آئیے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک بن کر رہیں، انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، ہم جیتیں گے۔ لوگ اپنے آنسوؤں سے مسکرا کر سکون کا احساس محسوس کرتے۔ عبداللہ کے الفاظ امید اور ایمان کی علامت بن گئے۔ سال گزرتے گئے اور عبداللہ ایک رہنما کے طور پر بڑا ہوا، جس نے دوسروں کو امن اور آزادی کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی۔ اس کا پیغام زندہ رہا۔
مشکل وقت میں بھی مہربانی، امید اور ایمان ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے روشنی اور طاقت لا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، احسان اور امید کا ہر چھوٹا سا عمل دوسروں کی زندگیوں میں بڑا فرق لا سکتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ مشکل کے بعد آسانی کے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے سکون اور طاقت کا ذریعہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، یوم کشمیر کے بارے میں تو آپ جان گئے ہیں، لیکن یہ بات خاص آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس لیے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، آپ نے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، اور کشمیریوں کے لیے خاص دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگلی کہانی تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔